بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جموں کشمیر کے متعلق اپنی ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ سیریز وائز کشمیر کی پوری ہسٹری کے متعلق بات کریں گے۔ کشمیر کی مکمل ہسٹری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے جبری قبضہ اور جارحیت کے 72 سال مکمل ہونے پر بھارت نے مقبوضہ ریاست کے حصے بکھرے کر دیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کرانے کی بجائے مقبوضہ ریاست کو ڈیگریڈ کر دیا۔ ریاست کے ٹکڑے کرنے کے بعد انہیں اپنی غلام کالونیاں بنا دیا، انہیں اپنے مرکزی علاقے کا درجہ دے دیا۔ 5 اگست 2019 کو یوم سیاہ کے طور پر دیکھا جائے گا کہ اس دن بھارت نے مقبوضہ ریاست پر اثر نو حملہ کیا، لیکن لشکر کشی کی اور مزید فوج داخل کی۔ فوجی انخلاء کے بجائے مزید فوج داخل کی گئی، جس نے کشمیری عوام کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کھلی جنگ شروع کر دی ہے۔ 1 کروڑ سے زائد کشمیریوں کو گھروں میں قید کر کے ان کا محاصرہ کر لیا، کرفیو اور پابندیاں سخت کی اور کشمیر کو دنیا کے لیے انفارمیشن بلیک ہول بنا دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے مظاہرے کیے تو ان پر گولہ باری شروع کر دی۔ دنیا میں کہیں اگر غیر مسلم آبادی کے خلاف ایک دن بھی کرفیو اور پابندیاں لگائی جائیں تو چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، جارحیت والے ملک پر معاشی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، مگر کشمیر میں مسلم آبادی کے خلاف مسلسل کرفیو اور سخت پابندیوں کے 2 ماہ دنیا بھارت پر سنجیدگی سے دباؤ نہ ڈال سکی۔ بھارت کو کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھنے کی چھوٹ دے دی۔ بھارت کی کشمیریوں کے خلاف پہلی جنگ 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر ہوائی اڈے پر پہلے بھارتی فوجی دستے کے اترنے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جبکہ جموں کشمیر کے عوام بیرونی جارحیت کے خلاف گزشتہ 72 سال یا 100 سال سے نہیں بلکہ 400 سال سے بھی زیادہ عرصے سے برسر پیکار ہیں۔ 19 نومبر 1586 کو جب شہنشاہ کشمیر یوسف شاہ کے بیٹے یعقوب شاہ، جو کہ خود مختار کشمیر کے آخری حکمران ثابت ہوئے، نے مغل فوج پر گوریلا حملے کا وار کیا تو اسے کامیاب ترین حملہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں متعدد مغل فوجی ہلاک ہوئے۔ اس رات یعقوب شاہ نے اپنی گوریلا فوج سے کہا تھا کہ آزادی صرف 1 دن دور ہے، ہم کل تک مغلوں کو کشمیر سے مار بھگائیں گے۔ بدقسمتی سے وہ کل 424 سال گزرنے کے باوجود نمودار نہ ہو سکا۔ مغلوں نے 1586 سے 1752 تک 167 سال کشمیر پر حکومت کی۔ انہوں نے کشمیر کو باغ خاص کا خطاب دے کر 700 باغات تعمیر کیے۔ کشمیر کو اپنی عیش و عشرت کے لیے تفریح گاہ بنایا گیا۔ انہوں نے کشمیریوں پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت حکمرانی کی۔ پھر افغانوں نے 1752 سے 1819 تک جابرانہ قبضہ جمایا۔ 1819 سے 1846 تک سکھا شاہی نے کشمیریوں کو رونڈ ڈالا۔ پھر 100 سال تک ڈوگروں نے کشمیریوں کا خون نچوڑنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد 1947 سے بھارت نے اپنے درندہ صفت افواج کے سہارے کشمیر کو اپنی کالونی میں بدل ڈالا۔ آج کشمیری اپنے ہی گھر میں قید ہیں۔ قابض بھارتی فورسز جس بے دردی سے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس نے گزشتہ قابضین کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالرز ڈاکٹر ظہیر الدین خان شہید، پروفیسر رفیع الدین بٹ شہید، ڈاکٹر عبد المنان وانی شہید، ڈاکٹر سبزار احمد صوفی شہید، پروفیسر نذیر بٹ شہید، ڈاکٹر خالد داؤد سلفی شہید سمیت لاتعداد اعلیٰ تعلیم یافتہ کشمیریوں کی شہادت بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف آزادی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے عزم کو ظاہر کر رہی ہے۔ انڈیا اپنے قبضے کے حق میں جو دلائل دے رہا ہے وہ سراسر گمراہ کن ہے۔ وہ کشمیر پر اپنے قبضے کو 4 بنیادوں پر جائز قرار دیتا ہے۔ مہاراجہ کشمیر کی جانب سے 26 اکتوبر 1947 کو دستاویز الحق ہند۔ نمبر 2، 23 اکتوبر 1947 کو گورنر جنرل انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے دستاویز الحق کو تسلیم کرنا۔ نمبر 3، 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر کی جانب سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خط، جس میں بھارت سے الحاق کے بدلے بھارتی فوجی امداد کا مطالبہ اور شیخ محمد عبداللہ ریاست کی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنا۔ نمبر 4، 27 اکتوبر 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا مہاراجہ کشمیر کو خط کہ جس میں مدرجہ بالا امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ریاست میں معاملات کے تصفیہ اور امن و قانون کی بحالی کے بعد ریاست کے الحاق کے سوال عوام کی ریفرنس سے حل کیا جائے گا۔ یعنی بھارت کے کشمیر پر قبضے کا سارا دار و مدار مہاراجہ کشمیر کی الحاق ہند کے دستاویز پر ہے، جس کے بارے میں بالکل عیاں ہو چکا کہ وہ دستاویز یعنی دستاویز الحق اور ماؤنٹ بیٹن کو خط جس پر مہاراجہ نے 26 اکتوبر 1947 کو دستخط کیے جیلی تھے۔ مہاراجہ 26 اکتوبر کو سری نگر سے جموں کی طرف 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سڑک کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ اتنی طویل شاہراہ پر سفر کے دوران دستاویز الحق پر دستخط کیسے ہوئے، جبکہ مہاراجہ کے وزیر اعظم مہر چند مہاجن اور کشمیر معاملات
معاملات سے متعلق بھارتی سینئر افسر وی پی مینن دہلی میں تھے۔ دہلی اور عازم سفر مہاراجہ کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ مہرچند مہاجن اور وی پی مینن 27 اکتوبر 1947 کی صبح 10 بجے دہلی سے جموں بذریعہ ہوائی جہاز روانہ ہوئے اور مہاراجہ کو اسی دوپہر ان دونوں کی زبانی اپنے وزیر اعظم کے بھارت سے مذاکرات کے نتیجے کا پتہ چلا۔